اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی سلطان سرور المعروف لالا والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک بہروپیے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم حضرت سید سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سید سخی سرور کا شمار اکابر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف بزرگی اور عزت عطا فرمائی۔ آپ کے دستے اقدس پر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی سید احمد ہے، مگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سخی سرور کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت سید سخی سرور سن 1130 عیسوی میں شاہ کوٹ ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید زین العابدین کا شمار بھی نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں کے ذریعہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور پھر مزید تعلیم کے حصول کے لیے لاہور تشریف لے گئے، جہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کے نابغہ روزگار مولانا سید محمد اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے ظاہری علوم کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت اختیار کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے، اس لیے آپ کا شمار سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے نامور بزرگوار میں ہوتا ہے۔ حضرت سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے خالہ زاد بھائیوں نے حسد کی بنا پر سن 1181 عیسوی میں شہید کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک بستی سخی سرور ڈیرہ غازی خان میں مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ سن 1984 میں عرس حضرت سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ عرف لالا والی سرکار 3 دن کے لیے منعقد ہوا۔ یہ میلہ پنجاب کے 5 بڑے میلوں میں سے ایک ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مند اور زائرین دور دراز کا سفر طے کر کے پہنچتے ہیں۔ یہ میلہ جہاں پر حضرت لالا والی سرکار کی برسی کے طور پر منایا جاتا ہے، وہیں ثقافتی اور معاشی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ ثقافتی اس لحاظ سے کہ ملک کے گوشہ گوشہ سے زائرین یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی رسوم و رواج کے مطابق حضرت لالا والی سرکار سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیں معاشی طور پر مختلف چھوٹے موٹے بازار، ٹھیلوں اور تماشا کرنے والے، مڑوا اور سرکس وغیرہ کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، جس سے سال بھر کے لیے ان کے لیے رزق اکٹھا ہو جاتا ہے۔ خیر، سن 1984 میں پاکستان کا سب سے بڑا لکی ایرانی سرکس میلہ لالا والی سرکار میں لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ لکی ایرانی سرکس ڈیرہ غازی خان میں عرس حضرت لالا والی سرکار پر منعقد ہوا، اس لیے قریب و جوار کا تقریباً کوئی فرد نہ رہا جو سرکس دیکھنے کے لیے نہ آیا ہو۔ یہ میلے کا دوسرا دن تھا۔ لکی ایرانی سرکس دن میں 2 شو کرتا تھا۔ آخری شو میں بہت زیادہ رش ہو گیا اور لوگ بار بار بہروپیوں اور مسخروں کو کرتب دکھانے کا کہتے۔ جب ایک بہروپیہ جس کا نام شوکت تھا سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کمر کے بل زمین پر جا گرا۔ اس کو فوراً اٹھایا گیا اور مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جس کے لیے آپریشن ضروری تھا، اور یہ اب کبھی بھی اس قسم کے کرتب نہ دکھا پائے گا، ڈاکٹرز کا یہ ماننا تھا۔ شوکت بہروپیے نے بار بار کہا کہ مجھے دربار حضرت لالا والی سرکار پر لے جاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے رونے دھونے سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو دربار پر حاضری دلوا کر لاہور ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا۔ شوکت مسخرے کو چارپائی پر ڈال کر مزار کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس کو بوسیلہ حضرت لالا والی سرکار تندرستی عطا کرے۔
اس کے ساتھیوں نے بھی اس کے ساتھ دعا مانگی اور مزار کے لنگر سے کچھ شوکت علی مسخرے کو کھلایا۔ اس کے بعد اس کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ لاہور کے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپریشن بہت مہنگا اور خطرناک ہے، اس لیے اس کا آپریشن نہ کیا جائے اور زندگی کے آخری دن تک یہ ایسے ہی بستر پر پڑا رہے گا، کم از کم زندہ ضرور رہے گا لیکن چل پھر نہیں سکے گا۔ شوکت علی گھر واپس آیا، لیٹے لیٹے ہی نمازیں ادا کرتا اور رو رو کر خداوند کریم سے صحت یابی کی دعائیں کرتا، کیونکہ وہ گھر کا واحد کفیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دن بدن اس کو تندرستی عطا کی۔ وہ ہر سال عرس صلی اللہ علیہ سرکار پر حاضر ہوتا۔ اس طرح ٹھیک 6 سال کے بعد شوکت علی نہ صرف چلنے پھرنے کے قابل ہوا بلکہ ہلکی پھلکی کسرت بھی کرنے لگا۔ شوکت علی کا بیٹا اور پوتے اسی سرکس میں کام کرنے لگے اور شوکت علی گھنٹوں کرسی پر بیٹھ کر سرکس میں ان کے کرتب بھی دیکھتا۔ وہ شخص جس کو پس مردہ جان کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بوسیلہ حضرت اللہ علیہ سرکار اس کو تندرستی عطا کی اور وہ اپنی طبعی عمر گزار کر سن 1998 کو فوت ہوا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔